السلام علیکم ناظرین آج ہم ایک ڈان کے نئے آرٹیکل کے ساتھ آئے ہیں. چلیے چلتے ہیں ڈان کے آرٹیکل کی سمری کی طرف. اس کا رائٹر ہے ملیا لودھی. ڈونلڈ ٹرمپ کے خارجہ پالیسی، دھمکیوں، دباؤ اور عالمی رد عمل کا تجزیہ. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی دوسرے مدت صدارت کی ابتدائی ہفتوں میں داخلی اور خارجی سطح پر جارحانہ پالیسی اپنائی، جس میں دھمکیوں، زبردستی اور معاشی دباؤ کے ذریعے عالمی امور پر اپنی مرضی مسلط کرنے کی کوشش کی. ان کے سب سے پہلے امریکہ فرسٹ پالیسی نے دہائیوں سے چلی آ رہی ہے امریکی خارجہ پالیسی کی بنیادی اصولوں کو پلٹ کر رکھ دیا، جس کے نتیجے میں امریکی اتحادیوں اور دوست ممالک میں بد اعتمادی پیدا ہوئی. عالمی استحکام کو خطرہ. ٹرمپ کا غیر متوازن اور خود غرضانہ طرز حکمرانی پہلے سے غیر مستحکم عالمی نظام کو مزید انتشار کی طرف لے جا رہا ہے. انہوں نے یک طرفہ طور پر تجارتی محصولات عائد کیے، جس سے عالمی معیشت پر منفی اثرات مرتب ہونے کے امکانات پیدا ہوئے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی معاشی اور عسکری طاقت کے ذریعے دنیا کو اپنی شرائط ماننے پر مجبور کیا جا سکتا ہے، لیکن زمینی حقائق اس نظریے کے نفی کر رہے ہیں، کیونکہ مختلف ممالک اب امریکی دباؤ کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں. چین کے جوابی حکمت عملی. ٹرمپ نے چین کے خلاف 2 مراحل میں تجارتی محصولات نافذ کیے، جس پر چین نے بھی جوابی کارروائی کرتے ہوئے امریکی زرعی مصنوعات سمیت دیگر امریکی اشیاء پر محصولات عائد کر دیے. چین کے حکام نے ابتدائی طور پر محتاط رویہ اختیار کیا، لیکن جب امریکی دباؤ میں اضافہ ہوا تو بیجنگ نے سخت موقف اختیار کیا. چینی وزارت خارجہ کے ایک ترجمان نے واضح طور پر کہا، اگر امریکہ جنگ چاہتا ہے، چاہے وہ تجارتی جنگ ہو یا کسی اور نوعیت کی، تو ہم آخری حد تک جانے کے لیے تیار ہیں. چین کے وزیر خارجہ وانگ زی نے امریکہ پر الزام عائد کیا کہ وہ چین سے تعلقات میں دوگلی پالیسی اپنا رہا ہے، ایک طرفہ بات چیت کی پیشکش کرتا ہے تو دوسری طرف چین کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے. وانگ زی نے یہ بھی واضح کیا کہ امریکہ چین اور روس کے درمیان اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن یہ اتحاد ایک مستقل حقیقت ہے اور کسی عالمی سیاسی کھیل کا حصہ نہیں. چین نے اپنے موقف سے واضح کر دیا کہ وہ امریکی دباؤ کے آگے جھکنے کو تیار نہیں. دیگر ممالک کا ٹرمپ کی پالیسیوں پر رد عمل. ٹرمپ کے پالیسیوں کے خلاف عالمی رد عمل مختلف انداز میں ظاہر ہوا. نمبر 1 پہ غزہ پر امریکی منصوبے کی ناکامی. ٹرمپ نے غزہ کو فلسطینیوں سے خالی کروا کر ایک جدید تفریحی مقام میں تبدیل کرنے کا منصوبہ پیش کیا، جسے دنیا بھر میں شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا. عرب ممالک، یورپ اور مسلم دنیا نے اسے یکسر مسترد کر دیا. شدید رد عمل کے بعد ٹرمپ نے وضاحت دی کہ یہ منصوبہ صرف ایک تجویز ہے، کوئی حتمی منصوبہ نہیں. تاہم عرب ممالک نے اس کے متبادل کے طور پر مصری منصوبہ پیش کیا، جسے اسلامی تعاون تنظیم، OIC، حماس، فرانس، برطانیہ، جرمنی اور اٹلی کے حمایت حاصل ہوئی. اس منصوبے کو امریکی اور اسرائیلی حکام نے رد کر دیا، لیکن یہ ٹرمپ کے حکمت عملی کے لیے ایک بڑا دھچکا تھا. نمبر 2 پہ کینیڈا کا سخت رد عمل. ٹرمپ نے اپنی قریبی ہمسائے ملک کینیڈا پر بھی تجارتی دباؤ ڈالنے کی کوشش کی، بھاری محصولات عائد کی اور یہ تک کہہ دیا کہ کینیڈا کو امریکہ کے 51 ریاست بن جانا چاہیے. اس کے جواب میں کینیڈا نے شدید رد عمل کا اظہار کیا اور امریکی مصنوعات پر $30 ارب کی جوابی محصولات عائد کر دیے. وزیر اعظم مارک کارنی نے واضح طور پر کہا، ہم نے یہ جنگ شروع نہیں کی، لیکن اگر ہمیں مجبور کیا گیا تو کینیڈین ہمیشہ لڑنے کے لیے تیار رہتے ہیں. نمبر 3 پہ میکسیکو کی مزاحمت. میکسیکو، جو امریکی منڈی پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے، نے بھی ٹرمپ کے دباؤ کی پالیسی کے آگے جھکنے سے انکار کر دیا. میکسیکو کے صدر کلاڈیا شینبام
نے امریکہ کو دو ٹوک جواب دیتے ہوئے کہا ہم تعاون کریں گے لیکن ماتحتی قبول نہیں کریں گے۔ اسی طرح نمبر 4 پہ گرین لینڈ کا انکار۔ ٹرمپ نے گرین لینڈ کو امریکی حدود میں شامل کرنے کی خواہش کا اظہار کیا، جس پر گرین لینڈ کے متوقع وزیر اعظم نے سختی سے رد عمل دیتے ہوئے کہا ہم امریکی نہیں بننا چاہتے۔ یورپی ممالک کا موقف اور یوکرین جنگ۔ ٹرمپ نے یوکرین جنگ کے حوالے سے اچانک پالیسی میں تبدیلی کرتے ہوئے روس سے تعلقات کو مستحکم کرنے کی کوشش کی، جس نے یورپی ممالک کو تشویش میں مبتلا کر دیا۔ امریکہ نے یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی کے ساتھ سخت لہجے میں بات کی اور یورپی ممالک کو روس کے ساتھ امریکی مذاکرات سے باہر رکھنے کی کوشش کی۔ اس کے جواب میں یورپی ممالک نے اپنی اجتماعی حکمت عملی ترتیب دی اور یوکرین کی حمایت کا اعتراض کیا۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کے یورپی تظاہراتی خودمختاری کی تجویز کو وسیع حمایت ملی اور یورپی یونین نے امریکی اسٹیل اور ایلومینیم پر بھی بھاری موصولات عائد کر کے جوابی کارروائی کی۔ ٹرمپ کے پالیسیوں کا تاریخی پس منظر اگر دیکھیں تو ٹرمپ کی یک طرفہ اور جارحانہ پالیسی بظاہر ایک نئی روش لگنی ہے، لیکن حقیقت میں یہ امریکی خارجہ پالیسی کی ایک پرانی غلطی کا تسلسل ہے۔ امریکہ ہمیشہ سے دنیا بھر میں قوم پرستی کے اثر کو کم تر سمجھتا رہا، جس کی وجہ سے اسے ویتنام سے لے کر افغانستان تک کئی جنگوں اور سفارتی ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ ایک دلچسپ تضاد ہے کہ جو ملک خود سب سے زیادہ قوم پرست ہے، وہ دوسرے ممالک میں قوم پرستی کے اثرات کو سمجھنے میں ناکام رہتا ہے۔ یہی غلطی ایک بار پھر ٹرمپ کے پالیسیوں میں دہرائی جا رہی ہے اور اسی وجہ سے ان کی حکمت عملی کو عالمی سطح پر سخت مزاحمت کا سامنا ہے۔ اگر اس کمپلیٹ آرٹیکل کا ہم 2 to 3 لائن میں سم اپ کریں تو ٹرمپ کی زبردستی کی پالیسی عالمی سطح پر شدید رد عمل پیدا کر رہی ہے اور مختلف ممالک ان کے اقدامات کے خلاف متحد ہو رہے ہیں۔ دنیا کے طاقتور ممالک جیسے چین، روس، یورپی یونین، کینیڈا اور میکسیکو کھل کر ٹرمپ کی مخالفت کر رہے ہیں، جو یہ ثابت کرتا ہے کہ آج کا عالمی نظام اتنا سادہ نہیں کہ صرف امریکی طاقت کے بلبوتے پر چلایا جا سکے۔ اگر امریکہ نے اپنی حکمت عملی تبدیل نہ کی تو مستقبل میں اسے مزید سفارتی اور تجارتی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔